السلام علیکم، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں ماریہ میمن۔ آج کی ایک ہی ٹاپ سٹوری ہے اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی اور وہ تقریر جس کا سب کو انتظار تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ تقریر ختم ہوئی ہے۔ اس کے جو نکات ہیں اس سے اگر ہم کرکس نکالیں تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کے مفاہمت کے بیانیے کو فی الحال اپنا لیا ہے۔ آج کی تقریر بہت ٹونڈ ڈاؤن تقریر تھی، نہ کوئی نام لیے گئے، نہ کسی بھی قسم کی جو مزاحمت کی بات کی گئی، نہ ووٹ کو عزت دو کی بات کی، نہ کوئی باجوہ صاحب کا نام تھا، نہ فیض صاحب کا نام تھا، نہ کسی سابق چیف جسٹس کا نام تھا، نہ ہی جو پرانے معاملات تھے اس میں کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی بات کی۔ آج نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے وہ غربت کی بات کی، مہنگائی کی بات کی، آگے کے لائمل کی بات کی۔ سو اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے آخری مرتبہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ وہ تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیے، تو آج کی تقریر دیکھ کر یہی لگا کہ نواز شریف صاحب نے فی الحال فار دا ٹائم بینگ اکاؤنٹیبلٹی کے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ لیکن یہ سیاسی مخالفین کی بات نہیں ہو رہی، سیاسی مخالفین کو آج لتاڑا بھی ہے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ بیانیہ کیا ہوگا پی ایم ایل این کا تو وہ بڑا واضح ہو گیا ہے۔ 1990s میں پی ایم ایل این کی گورننس، 2017 میں پی ایم ایل این کی گورننس، اس دونوں کے بیسس پہ بیانیہ بنے گا۔ 2018 کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کو چھوڑ کے 2022 میں جو 18 ماہ کی حکومت ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں۔ 2017-16 کے پاکستان کے اوپر ہم نے واپس لے کر آنا ہے۔ تو اس وقت ہمیں کوئی اس میں مزاحمت نظر نہیں آ رہی، مفاہمت کی بات ہو رہی ہے اور اکنامک آگے پروگریشن کی بات ہو رہی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب نے آج کوئی واضح بات نہیں کی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا یہ پریروگیٹو ہے وہ ہمیں بتائے گا، لیکن وقت کے اوپر الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کے اوپر فائنلی ابھی تک ہم نے کچھ سنا نہیں ہے پی ایم ایل این کی طرف سے۔ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ جو آلو برانچ فی الحال انہوں نے آگے بڑھا دی ہے تمام اداروں کے لیے، اس کی بھی آج ذکر کیا گیا۔ سو اوور آل ایک ویل راؤنڈڈ تقریر تھی لیکن کافی ٹونڈ ڈاؤن تقریر تھی۔ جو لندن میں ایک بڑی انہوں نے پرنسپل سٹانس لیا تھا اس سے کافی علیحدہ نظر آئی آج شہباز شریف صاحب کی طرح کی سپیچ تھی نواز شریف صاحب کی۔ ان کے سیاسی جو کمپیٹیٹرز ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں آج کی اس تقریر کو کس طرح دیکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب، رہنما جمعیت علماء کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، رہنما استحکام پاکستان پارٹی، مائی بیڈ، فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پیپلز پارٹی کا رد عمل لیں گے اس تقریر کے اوپر، سائرہ بانو صاحبہ رہنما جی ڈی اے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے۔ کامران مرتضی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپ نے تقریر سنی، اس پہ آپ کے انیشل تھاٹس؟ ہلو جی کامران مرتضی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کے انیشل تھاٹس اس تقریر پہ کامران صاحب؟ دیکھیے کہ ظاہر ہے آپ نے انٹرو میں کہہ دیا کہ وہ بیانیہ نہیں رہا جو نواز شریف صاحب کا تھا، تو بیانیہ تبدیل ہوا ہے، مفاہمت کا ہوا ہے، شہباز شریف کا ہوا ہے۔ شہباز شریف کو یہاں کہہ لیں کہ فالو کر رہے ہیں شاید وہ بھی، اور شاید ان کی پارٹی نے ان کو بتایا کہ یہ شاید جو ان کا پہلے والا بیانیہ تھا وہ اب نہیں چل پائے گا یا اس کا نقصان ہوگا، تو انہوں نے پارٹی کی کہنے پہ شاید اس حد تک مفاہمت کر لی ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ جو مرضی اپنا نیریٹو رکھے، مگر اس کے ساتھ پبلک کا بھی حق ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی سے ووٹ دے گی اور یہ پبلک اپنے حق کا اس کا استعمال کرے گی۔ ایک چیز تو اس ملک میں سمجھ آ گئی کہ آپ کا سیاسی نظام جو ہے ایون دستور کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پا رہا۔ تو جب کسی سیاسی نظام میں اتنی جان نہیں ہوتی یا سیاسی جماعتوں میں بھی شاید اتنی جان نہیں ہے، تو پھر میرا خیال اسی طرح کے بیانیے چلیں گے۔ مجھے احترام ہے نواز شریف صاحب کے خیالات کا بھی احترام ہے، ان کا اپنا بھی احترام ہے، مگر بہرحال ہم بہت زیادہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں، اور میں نے پچھلے 5 سال کا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ سول سپیس ہم نے بالکل نہیں چھوڑی پچھلے 5 سال۔ تو آپ کے انیشل جو اس سے پہلے بھی سول سپیس بہت آپ کا جو انیشل ریاکشن ہے، اب جو سول سپیس ہے وہ بالکل ختم۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کا انیشل ریاکشن آ گیا، ذرا اسی طریقے سے ہم رد عمل لینا چاہتے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ نواز شریف صاحب کی تقریر سننے کا آپ کو اتفاق ہوا؟ سنی آپ نے تقریر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تقریر تو نواز شریف صاحب کی سنتے رہے ہیں، پہلے بھی سنتے رہے ہیں، اب بھی سننی ہے۔ قول اور فعل
دونوں جب تک یکجا نہیں ہوتے اور کول اور فیل کا اگر تضاد رہتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی تصادم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ تصادم جو ہے وہ کئی دفعہ یہ قوم بھگت چکی ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو اس وقت جو ہے ان کی بیانیہ اور تقریر ہے وہ قوم کے لیے میں توقع کر رہی تھی کہ وہ قوم کے درد کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اور سیاست کے اوپر سے ان کی واپسی ہوئی ہے، سیاسی میدان کے اندر وہ ایک اسٹریس مین کے طور پہ آئیں گے اور اپنے درد کو بھول کے قوم کے درد کو فوقیت دیں گے. آج انہوں نے اپنے درد سے آغاز کیا ہے اور یقیناً جو مسائل مشکلات انہوں نے بھگتی یا جن سے وہ گزرے وہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ بھی انتقام نہیں لینا اور قانون اور آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کے جب آپ کام کریں گے تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے ساتھ کوئی لاڈلا پن ہوا یا میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوئی. صحیح. تو میں یہ کہوں گی کہ جو ایک ہوپ PMLN کا سپورٹر اور ووٹر لگا کے بیٹھا ہے وہ یہ کہ یہ سب بدلیں گے اور انشاءاللہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. قوم اس وقت جان کی کیفیت میں ہے اور وہ ان کو ہنستے ہوئے پوچھ رہی ہے کہ 7 دفعہ پنجاب میں آپ رہے، اچھا 3 دفعہ وفاق میں رہے، اور سب سے زیادہ جس جماعت کو اس ملک کے اندر اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا وہ PMLN ہے. وہ ایسے کیا عوامل تھے کہ جو 7 دفعہ پنجاب اور 3 دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود آپ وہ دودھ کی نہریں نہیں بہا سکے، آپ وہ ریفارم نہیں کر سکے، آپ وہ پاکستان کے اکنامک فرنٹ کے اندر لانگ ٹرم سسٹینیبل کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں طے کر سکے، آپ فیوچرسٹک. سو آپ اوور آل اگر میں کہوں کہ اس تقریر نے آپ کو امپریس نہیں کیا؟ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اپنی ذات کا درد تھا. اچھا. پبلک کاز یا نیشنل کاز کی اس میں جھلک نظر نہیں آئی. اچھا. نیشنل کاز اور پبلک کاز جب تک اس تقریر کا حصہ نہیں بنیں گی یہ ایک سیلف کاز رہے گی، اور سیلف کاز جو ہوتی ہے وہ صرف سیاست کے چند لمیٹڈ مفادات تک محدود. چلے آپ کا نقطہ آ گیا. اب تھوڑا سا نیشنل کاز بنانے کے لیے اس کو نیشنل پیرامیٹر میں دیکھنا پڑے گا. یہ آپ کا نیشنل پیرامیٹر آپ کا اس تقریر رد عمل ہے. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیل رد عمل سنتے ہیں اس تقریر کے حوالے سے. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر، آپ نے اگر تقریر سنی ہو تو آج ہمیں نواز شریف صاحب نے جو لندن میں بات کی اس کے مقابلے میں کافی ٹون ڈاؤن تقریر تھی اور مفاہمتی تقریر تھی. ہمیں تو یہ اس سے امپریشن ملا. آپ کا پہلا کیا امپریشن ہے یہ تقریر سننے کے بعد؟ میں میاں صاحب کی پوری تقریر نہیں سن سکا، تھوڑا سے اس کے سن سکا میں. پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا شو کیا. آج میاں صاحب واپس آئے تو وہ شاہد بات ہے، ان کو واپس آ کے پاکستان کی سیاست میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ساری جماعتیں اب الیکشن کے عمل کی طرف جانی چاہیے اور اب الیکشن کمیشن کو بھی الیکشن کا شیڈول دینا چاہیے. پیپلز پارٹی تو پہلے بھی اس کو ڈیمانڈ کر رہی تھی. میری قیادت نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے، میں بھی ویلکم کرتا ہوں. رہی بات آپ کے اس سوال کی کہ میاں صاحب نے آج کہا کہ میرے دل میں غصہ نہیں ہے یا میں کوئی انتقام کی آگ میں نہیں جل رہا، یہ ایک اچھا عمل ہے. ہم تو بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ناک رگڑ سکیں یا اس کو سبق سکھا سکیں یا فلاں. ایک دور ہوتے ہیں، ایسے دور سے ہم گزر چکے. اب آج پاکستان کو مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، وہ قانون کو جواب دے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ماضی کے اسی عمل کے اندر چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے تو ہمارے پاس اب اور کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. لہذا جو لوگ بشمول تمام جماعتوں کے، تمام اداروں کے، اب سب کو تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور جو جتنی طاقت میں ہے، جو جتنی بڑی ذمہ داری پہ ہے، اتنا ہی اس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ بھی بڑا ہے، اس کو اتنی ہی زیادہ تحمل اور تدبر کی ضرورت ہے. غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے، کسی اور عمل میں نہیں. ہاں، جہاں پہ ادارے کا
किसी इदारे का एहतराम का सवाल है, उस इदारे की इज्जत का सवाल है, उसको बहाल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लड़ाइयों से ना अफराद के फायदे होते हैं, ना कबीलों और मुल्कों के फायदे होते हैं। ठीक है, आज हमें इस बात को समझना चाहिए और सारी कुव्वतों को मिल के आगे बढ़ने की तरफ चलना चाहिए। एक फेयर एंड फ्री फिजा में हमने मारिया बहुत सारे तजर्बे कर लिए। हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख ली, डिक्टेटरशिप चला के देख ली, हमने हाइब्रिड सिस्टम चला के देख लिए। हमें फैसला करना होगा कि ये जो डुअलिटी है ना, अगर मैं मुनाफकत न भी कहूँ हमारी कौमी जिंदगी में, ये जो है कि हम आइन की बातें करते हैं और आइन पे अमल नहीं करते हैं, हम कानून की बातें करते हैं और कानून पे अमल नहीं करते हैं, हम सारे कानून की नजर में एक हैं, कहते तो हैं नहीं। सही। आज अगर मियां साहब वापस आए हैं तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। ठीक है, लेकिन इस मुल्क के हर ताकतवर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ कभी न कभी मिला। सही बात। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देने का निजाम है, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, इस नुक्ते से थोड़ा सा आगे मुझे बढ़ना है, क्योंकि कामरान मुर्तजा साहब क्विकली आपके पास दोबारा आऊंगी। सर, अभी भी नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी रुकावटें हैं। आज जो उनको ये मिली है, जमानत मिली है, इसके अलावा आज जो हमने देखा कि वो बायोमेट्रिक वगैरह भी एयरपोर्ट पे, उसके अलावा, लेकिन इसके बाद भी 24-25 तारीख के बाद उनको कानूनी जंग का सामना होगा। आपको लग रहा है इतना आसान है आगे की मनाजिल? देखिए, ये तो मामला बड़ा आसान था। ये प्रोटेक्टिव बेल जो है वो आसानी से मिल भी जाती है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम इतना ही था कि वो कन्विक्टेड है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक कैंप ये कह रहा था चूंकि कन्विक्टेड है इसकी प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा कैंप जो है जिसमें मैं भी था, मैं भी हूँ, हाँ, उसमें हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हेलो जी, हाँ जी, मैंने कहा दूसरा कैंप जिसमें मैं भी हूँ उसमें हम कह रहे थे कि कोई चूंकि ममानियत नहीं है इसलिए कानूनन मिल सकती है, तो खैर मिल गई वो। अब असल मामला तो अब 24 से शुरू होगा ना। 24 की रात तो 12 बजे के बाद वो प्रोटेक्शन उनको अवेलेबल नहीं होगी। यानी 24 के दिन को जो है उनको सरेंडर करना पड़ेगा कम कुछ दरखास्तों के साथ। अब वो उनकी कानूनी टीम ने जाहिर है उसके लिए स्ट्रेटजी वजह की होगी, वो दरखास्तें फाइल करेंगे और उनके साथ एक दरखास्त और भी शायद हो सकती है कि उनको जो है ना फिल वक्त जो ये प्रोटेक्टिव बेल है इसको बेल में कन्वर्ट करके और उसके बाद कंटिन्यू करवाया जाए। अब देखिए कि उसके बाद क्या होता है, मगर ये मुश्किल मरहला है और इसमें कुछ ऐसी बातों का जवाब देना पड़ेगा जो सेटल्ड लॉ के मुताबिक नहीं है। अब उसके लिए क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, कौन सी मुश्किल बात है सर? कोई 2-3 जरा वो उजागर कर दीजिए निकात जो जिनका जवाब उनको देना होगा। देखिए, इस वक्त उनका जो है ना वो जहाँ पे अपीलें डिसमिस हुई थी वो एब्सेंस की वजह से हुई थी। एब्सेंस की वजह से हुई थी मगर वहाँ पे राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल फिल वक्त तो ये है आज तक कि वो अपीलें जो है वहाँ पे डिसमिसल है उनका, मगर राइट ऑफ रिसरेक्शन के साथ वो रिसरेक्शन की एप्लीकेशन, रिवाइवल ऑफ दोज अपील की एप्लीकेशन जो है वो फाइल होगी। सही, ठीक है। अब रिवाइवल ऑफ दोज अपील की जो एप्लीकेशन फाइल होगी तो जाहिर है उसका नोटिस होगा, मगर जब नोटिस होगा क्या उस मीनवाइल जो उनको बेल ग्रांट हो सकती है और वो भी जो है ना बेल बिफोर अरेस्ट। ये असल सूरत है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा GDA। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा। आपने तकरीर सुनी आज मियां साहब की? नहीं जी, इत्तेफाक से मैं नहीं सुन सकी, बस कुछ जज्बाती मनाजिर देखे थे, उससे बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्या आंखों में आंसू आ गए, दिल भर आया था। नहीं, ऐसे मजाक कर रही हूँ। मुझे मालूम है, इसलिए मैं भी आई एम प्लेइंग अलोंग। हाँ जी, कैसा क्या इंप्रेशन, क्या फर्स्ट आपका रिएक्शन है उस पर? फर्स्ट रिएक्शन देखिए, फर्स्ट तो तब वो कि वो वाकई वो कहते हैं ना कि कोई इंसान कोई अपने की जंग जीत कर आया हो, कि जो उन्होंने कायल कर लिया हो। आई एम सॉरी, मतलब डील से गए और डील से वापस आए, आपने सारा कुछ इंसाफ भी देख लिया। अभी जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज इंसाफ नहीं होना चाहिए, वो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए कि अदालत और उसके बाद आपको और मुझे सारी हकीकत पता है, तो उसके ऊपर हम बहस क्यों कर रहे हैं कि उनकी तकरीर में क्या था और वो आगे का अमल क्या होगा। सही। जब हवाएं उनके मुवाफिक चल पड़ी हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है, इंसान हर दिन से कुछ न कुछ सीखता है। तो मुझे इस 5 साल में एक बात समझ आई है, मेरे अगर बाकी साथी भी सुन रहे हैं
तो झगड़ा तो सियासतदानों का आपस में है ही नहीं। झगड़ा तो इनका है ही नहीं। मतलब किसका झगड़ा है? सब देखिए, अगर जहाँ मुल्क की बात आती है, अगर बैठना चाहें तो आपने 16 माह की पीडीएम की हुकूमत देखी है कि सब बाहमी शेर और शक्कर होकर बैठ गए, और खुदा न खास्ता कोई जाती दुश्मनियां भी नहीं है कि आप किसी के साथ आप कहो कि नहीं बैठ सकते। लेकिन मुझे ये समझ आई कि झगड़ा तो हमारा है ही नहीं, आप तो किसी झगड़ते हो। और जैसे ये कि आप ये पहले उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी चलते फिरते मैंने एक फिक्रा सुना था कि जब वो बिजली भी सस्ती थी और रोटी भी सस्ती थी तो मुझे क्यों निकाला, अवाम ने तो नहीं निकाला। सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि सियासतदानों के पास जो है ये एक सलाहियत भी है, ये कैपेसिटी भी है कि वो बैठकर ये तमाम मसाइल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का। इस सेगमेंट प्रोग्राम को हम यहाँ समेटेंगे। नवाज शरीफ साहब की जो आज की तकरीर थी, लंदन से शुरू होने वाले मजामत के बयानी से लेकर आज मफामत तक आकर बात बढ़ गई है, जिसको पीपल्स पार्टी इसका खैर मकदम करती है, और बाकी तमाम जमातें भी इस हवाले से हमने उनका रद्द अमल देखा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।